रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिटी के मेन सॉफ्टवेयर की इंटरफेस को। तो सबसे पहले जब आप यूनिटी ओपन करेंगे तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट लेआउट आएगी और इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर सेक्शन है ये वाला, एक्लूजन एंड सर्विसेज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपकी लेफ़्ट साइड पे हियरार्की सेक्शन है। डाउन पे यहाँ पे आपको एसेट सेक्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपकी टूल बार है, ये छोटी सी टूल बार है। और इसके बाद आपका ये वाला सेक्शन है मेन सीन सेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो एक्चुअली सीन सेक्शन है और हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अभी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो एक मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट है, जो कि डिफ़ॉल्ट यूनिटी प्रोजेक्ट जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं या यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। अच्छा जी, सीन विंडो जो है ये मेन विंडो है आपकी, और सीन विंडो के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारा व्यू है, ऑब्जेक्ट्स का व्यू। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इन आवर गेम, उनको हम किस तरह से देखना चाह रहे हैं। तो इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो शेडेड है, दैट्स गुड। वायर फ्रेम अगर आप करेंगे तो उसकी आपको नज़र आएंगे वर्टिसेस वगैरह। तो आई थिंक शेडेड व्यू जो होता है डिफ़ॉल्ट ठीक रहता है। आप अपने काम के मुताबिक और भी कोई व्यू अगर सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है 2D एंड 3D का। जब आप 2D पे अगर क्लिक करेंगे तो ये 2D डायमेंशन में चला जाएगा और आप 2D गेम्स जो हैं वो आप बना सकते हैं 2D अगर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम जहाँ पे क्लिक करते हैं 3D में तो ये डिफ़ॉल्ट जो है वो 3D में है और 3D गेम्स जो हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये लाइट है, सीन लाइटिंग। अगर आप सीन लाइट यूज़ नहीं करना चाह रहे तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी गेम के लिए। और यहाँ पे आपके पास ये डिफ़ॉल्ट इमेज इफ़ेक्ट्स, एनिमेटेड मटेरियल्स, फ्लेयर्स, फॉग, स्काई बॉक्स। स्काई बॉक्स इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर स्काई आपको नज़र आ रहा है। तो आप अगर किसी भी चीज़ को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं, अलबत्ता ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो बेहतर है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं यूनिटी की। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये गिज़मोज़ का मेन्यू है और गिज़मोज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब सेलेक्ट करते हैं तो इसके ये गिज़मोज़ अपीयर हो जाते हैं। यानी कि ये जो है वाई एक्सिस होती है रेड कलर, एक्स एक्सिस है और जी एक्सिस है ब्लू, ये जो कलर है। तो ये गिज़मोज़ यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं, गिज़मोज़ को यहाँ से भी, और थ्रू माउस और आल्ट यूज़ करते हुए भी इसको मूव कर सकते हैं। तो गिज़मोज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप गिज़मोज़ की सेटिंग जो है वो यहाँ पे है, और अगर आप इनको यानी गिज़मोज़ को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से डी सेलेक्ट कर सकते हैं इन्हें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप डी सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ। तो गिज़मोज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको अनेबल रहने दें। उसके बाद आपके पास तो यहाँ पे आप देखेंगे ये, इसके बाद हमारे पास इंस्पेक्टर टूल्स वगैरह आ जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सीन व्यू जो है आपकी ये विंडो, इसके बाद हमारे पास आ जाती है गेम विंडो। जब भी हम ये 3 बटन इंपॉर्टेंट हैं ऊपर, पहले इन्हें समझ लें कि ये एक प्ले का बटन है। अगर हम प्ले करते हैं तो हम अपनी गेम को देख सकते हैं कि वो प्लेबल फॉर्म में हमारी गेम जो है वो किस तरह से
नज़र आती है या खेल सकते हैं हम ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया है, थोड़ा टाइम लेता है ये, और अभी देख सकते हैं आप ये प्ले हो गई है। तो गेम प्ले जो है वो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो इसके साथ में ये पास का बटन है, तो अगर आप यहाँ पास पे क्लिक कर दें और तो होता ही है कि आप अब गेम के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग यानी गेम प्ले। आप ये बड़ा यूज़फुल टूल है, आप कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन ये वाली चेंजेस अप्लाई नहीं होती आपके ऑब्जेक्ट पे। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि आपने चेंजेस करके ये एस्पेक्ट आपको बार बार करना पड़ेगा ड्यूरिंग द गेम प्रोडक्शन। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फिर क्या करना होता है कि मसलन इसकी पोजीशन हमने चेंज करनी है, तो ट्रांसफॉर्म इधर पोजीशन आ गई, तो इसको हम कॉपी कर लिया करते हैं, कॉपी कंपोनेंट इस पोजीशन को, और फिर गेम प्ले ख़त्म करके और फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ पे चला जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि समझनी ज़रूरी है। प्ले जब हम करते हैं तो ये गेम व्यू में चला जाता है, और अगर आप प्ले करने के बगैर गेम व्यू देखना चाहते हैं अपनी गेम का कि गेम कैसे नज़र आ रही है, तो आप इस टैब पे जा सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं अपना गेम का व्यू। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैक्सिमाइज एंड प्ले। जैसे कि हमने प्ले किया तो ये हमारी विंडो मैक्सिमाइज हो गई थी पहले फुल स्क्रीन में, तो अभी हम प्ले करेंगे तो मैक्सिमाइज नहीं होगी, इसको मैंने डिसेबल किया, आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हम छोटी स्क्रीन पे ही अपनी गेम को खेल सकते हैं। तो ये आपको जिस तरह से बेहतर लगे आप इसको इनेबल या डिसेबल करते हैं। उसके बाद म्यूट ऑडियो है, गेम की ऑडियो को आप म्यूट कर सकते हैं, और गेम के स्केल को आप जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं, किसी जिस तरह बेहतर समझें। आपने अगर जूम करके देखनी हो कोई चीज़, और स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपकी गेम की परफॉर्मेंस क्या है, यानी आपकी जो गेम है वो कितने रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रही है। तो यहाँ से हम रिसोर्सेज को चेक करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी गेम को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये डिस्प्ले है 1 2 3, ये डिफरेंट डिस्प्लेज हैं, डिस्प्ले 1 ही बेहतर रहता है। इसके बाद फ्री एस्पेक्ट है आपकी स्क्रीन साइज़, तो ये डिफ़ॉल्ट में फ्री एस्पेक्ट होती है, और इसको आप अपने काम के मुताबिक स्क्रीन साइज़ के यानी हवाले से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो 16:9 यूज़ की जाती है स्क्रीन साइज़ रेशो, और ये ज़्यादातर स्क्रीन्स पे फिट रहती है। मैं जो यूज़ करता हूँ और आपको भी रेफ़र करता हूँ वो 1280x720 है। तो ये जो स्क्रीन साइज़ है इसको हम इनेबल करके क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम्स बना सकते हैं, एंड्रॉयड डेस्कटॉप सब के लिए। तो ये आपकी स्क्रीन की यानी आप यूँ समझ लें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए 1280x720 ये आपको रखनी चाहिए एस्पेक्ट रेशो। तो डिफ़ॉल्ट फ्री एस्पेक्ट है, उसी के साथ हम चलेंगे फ़िलहाल, और जब हम गेम बिल्ट वगैरह करने की तरफ जाएंगे तो फिर हम स्क्रीन साइज़ अपने मुताबिक कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपने होगी। इसके बाद एसेट स्टोर का टैब है, और एसेट स्टोर जो है इसके ओपन होने के लिए ज़रूरी है कि आपने यूनिटी की वेबसाइट पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आपको अकाउंट बना लेना चाहिए यूनिटी की वेबसाइट पे, और फ्री ऑफ चार्ज है, कोई पैसे वगैरह नहीं होते उसके। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपका जो पर्सनल यूनिटी होगी तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे उस अकाउंट के साथ, तब ये वाली विंडो आपको नज़र आ रही होगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई विंडो नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक ये एसेट स्टोर है, यहाँ पे लॉट ऑफ एसेट्स हैं यूनिटी के जो कि आप अपनी गेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसमें पेड भी हैं और
فری بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ شاپ آن اولڈ اسٹور کا ایک آپشن ہے, اس کو یوز کر لیا کریں کیونکہ یہ بہتر ہے. ویو ہے نیو, جو ویو ہے اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا فری کا آپشن, تو یہ اولڈ ویو کے اندر آپ کا فلٹر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مثلاً ہم نے کوئی بھی ایسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی کہ ہارس ہے, فار ایگزامپل ہم کوئی ہارس کا ماڈل دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو سرچ کریں گے اور یہاں پہ فری اونلی پہ کلک کریں گے, اور پھر ہمیں یہاں پہ لاٹ آف ماڈلز ایسٹس مل جائیں گے, اور ہم یہاں سے ان ایسٹس کو کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور امپورٹ کر لیں گے, اور وہ ڈائریکٹ ہمارے ایسٹس فولڈر میں یہ والا ایسٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. تو اگر آپ کے پاس آپ لاگ ان نہیں ہیں اور ایسٹ اسٹور کی ٹیب کو ایکسیس نہیں کر سکتے یہاں سے, تو آپ اپنے ایسٹس کو مینولی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں اور ڈریگ ڈراپ کر سکتے ہیں اس سیکشن میں. تو اٹس ویری سمپل. تو اس کے بعد جی یہ 3 بھی ہم نے ایکسپلور کر لیں ونڈوز. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مین مینیو ہے, اور مین مینیو کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ مینیوز ہیں. فائل, اس کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ہم نیو سین بنا سکتے ہیں, اوپن سین, سیو سینز وغیرہ. پروجیکٹ ایک نیا بلڈ کیا جاتا ہے, پروجیکٹ بولتے ہیں اس پورے پروجیکٹ کو, اور سینز جو ہوتے ہیں وہ آپ جو سمجھ لیں لیولز کو سینز بولا جاتا ہے. تو ہم یہاں سے ڈفرینٹ سینز بنا سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ کے اندر ملٹیپل سینز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس بلڈ سیٹنگز, اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہم بلڈ کا جب پروسیس کریں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے, اور یہاں پہ آپ کے کراس پلیٹ فارمز ہیں. آپ نے جس بھی پلیٹ فارم پہ بلڈ کرنا ہے اپنا پروڈکٹ, تو آپ سوئچ پلیٹ فارم کر لیں گے اس پلیٹ فارم پہ, اور پھر آپ اس کو بلڈ کریں گے. تو یہ بلڈ کا پروسیس چونکہ ابھی کا موضوع نہیں ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی طرح سے ایڈٹ کا ٹیب ہے جہاں پہ آپ کو کاپی پیسٹ وغیرہ کی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ پروجیکٹ سیٹنگ ہے. اور پروجیکٹ سیٹنگز میں ہم زیادہ تر ان ایریاز میں جاتے ہیں, ان پٹ کے ایریاز میں, اور ہم کیز ان پٹس یہاں سے ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ ٹائم بائی ٹائم آپ کو ڈیورنگ دی کورس سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں چیزیں. تو اس کے بعد ایسٹس ہیں جی, وہ نیا ایسٹ آپ کریٹ کرنے کے لیے یہاں سے آئیں گے, اور یہ مین ایکچولی ٹیب ہے, اور یہاں پہ آپ فولڈر ایک بنا سکتے ہیں. یہ ایسٹ فولڈر, یہ نیچے جو ایریا آ رہا ہے اس کا وہ ہے جہاں پہ یہ کریٹ ہوگا. تو C# کی اسکرپٹ بنا سکتے ہیں, جاوا اسکرپٹ کی اسکرپٹ آپ بنا سکتے ہیں, اور جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو یہاں سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز. یہ سیم وہی والی چیز ہے, اور یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں تو یہاں بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ آبجیکٹس آ جاتے ہیں, اور آپ ہیرارچی ونڈو میں جو بھی 3D آبجیکٹ بنانا ہے, 2D لائٹ جو بھی چیز بنانی ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی زبردست اور سمپل سی انٹرفیس ہے یونٹی کی, اور آپ بڑی آسانی سے یعنی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. اس کے بعد کمپوننٹ کا جو گیم آبجیکٹ یہی والا ہے, یہاں سے گیمز, اور کمپوننٹس جو ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یونٹی کے, جس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیورنگ دی کورس. تو اگر آپ کوئی نیا کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں اپنی یونٹی میں, تو وہ اکثر یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے, نیو کمپوننٹ یا نیو ایسٹ یا نیو فنکشنلٹی, یا پھر ونڈوز کے سیکشن میں کہیں ایڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر گیم آبجیکٹس کے سیکشن میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے وہ. تو یہ ان 3 جگہوں پہ ایک نیا کمپوننٹ ایڈ ہو سکتا ہے, اور ایک جب بھی آپ کوئی نیا کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں, جس طرح آپ یوں سمجھ لیں پلگ ان یا ایڈ آن, تو وہ آپ کا یہاں پہ اپیئر ہو جائے گا. اس کے بعد ہیلپ کا سیکشن ہے, ہیلپ کا سیکشن سے آپ یونٹی مینول وغیرہ دیکھ سکتے ہیں,
اور باقی چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں آن لائن. تو یہ آپ کا مین مینیو ہو گیا. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اگر چیز ایڈ کرنی ہے اپنے سین کے اندر تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے, اور یہاں پہ یہ ہیرارکی ونڈو میں آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے آبجیکٹس بنانا شروع کر دیں گے. فار ایگزامپل ہم ایک کیوب بنانا چاہتے ہیں تو 3D آبجیکٹ کیوب, تو ہم نے کیوب بنایا تو اب ایک کیوب ادھر اپیئر ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ کیوب آ چکا ہے. اور اب اس کیوب کو ہم موو کر سکتے ہیں, اس کے گزموز ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اس کیوب کو ہم روٹیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ والا ٹول سلیکٹ کرنے کے بعد, اور اس کو ہم اسکیل کر سکتے ہیں ایسے یا کسی ایک سائڈ سے بھی, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسکیل ٹول ہے اور یہ آپ کو تھوڑی مزید جو ہے وہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے, اور اس کو آپ یوں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس مین یونٹی میں زیادہ ٹولز وغیرہ ڈیفالٹ نہیں ہے. یہ ٹولز آپ اگر زیادہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, وہ میں آپ کو ایک ایسٹ ہے پرو بلڈر, فری ایسٹ ہے, تو وہ آپ یوز کر کے ان ٹولز کو بڑھا بھی سکتے ہیں. تو بہرحال یہ انف ہوتے ہیں یہ والے ٹولز, ہم ان سے اپنا آبجیکٹیو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. تو یہ ٹولز بھی ہم نے سیکھ لیے. تو کوئی بھی آبجیکٹ جب ہم بناتے ہیں فار ایگزامپل تو یہاں پہ وہ آبجیکٹ اپیئر ہوتا ہے, اور اس کی پراپرٹیز انسپیکٹر ٹول ٹیب میں یہاں پہ اپیئر ہو جاتی ہیں. یعنی ہم نے سلنڈر بنایا تو اس کی پوزیشن, روٹیشن, اسکیل اس کا یہاں پہ اپیئر ہو رہا ہے, اور اس کا ایک کولائڈر اپیئر ہو رہا ہے. کولائڈر بولتے ہیں جس طرح ہم کولین ہوتی ہے ٹکرانا, ٹھیک ہے. تو کولین جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے گیم ڈیولپمنٹ کے اندر, کیونکہ کولین کی وجہ سے ہی ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. مثلاً کوئی بھی اگر آپ گاڑی ہے فار ایگزامپل اور اس کا ٹائر موو کرتا ہے تو جب وہ کولائڈ کرے گا اس کی سرفس کے ساتھ تو تب وہ گاڑی آگے موو ہوگی. تو یہ ریئل ورلڈ فزکس جو ہے جس طرح ہم نے فزکس پڑھی ہے اس کے اندر گریویٹی اور مومنٹم اور اسی طرح کی چیزیں کولین وغیرہ اپنی اسکول لائف میں, تو یہ اس پہ اپلائی ہوتی ہیں گیم ڈیولپمنٹ کے سیناریوز میں. تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. تو کولائڈر وغیرہ, تو اس آبجیکٹ کے ساتھ آپ کوئی اور کمپوننٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کمپوننٹ ڈفرینٹ فنکشنالٹیز کو کہتے ہیں فار اے آبجیکٹ. فار ایگزامپل ہم اس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سفیر کو ہم جو ہے ایز اے پلیئر یوز کریں, تو اس کے لیے ہمیں ریجڈ باڈی کا ایک کمپوننٹ ایڈ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے بس ہم ایڈ کر دیں گے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں جی اس کو ہم جو ہے وہ باکس کولائڈر بھی لگا دیں تو ہم باکس کولائڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, تو اس کا کولائڈر بڑھا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اس کے ساتھ فرکشن بھی لگا دیں تو ہم فرکشن 2D بھی سوری یہ 2D ہے تو فرکشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یا کوئی اسکرپٹ ایڈ کرنی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں سکتی ہے اس آبجیکٹ کے ساتھ. تو مختصر یہ کہ اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کیوں یہ ٹیبز یوز ہوتی ہیں ڈیورنگ دی کورس. تو مختصر یہ کہ جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پہ اپیئر ہو جاتی ہیں انسپیکٹر ٹول میں. اچھا, یہ جو سروسز ہے یہ آن لائن سروسز ہیں, ہیلپ وغیرہ. اور یہ جو ایکلوژن کا ٹیب ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے, تو اس کو میں اینڈ پہ ایکسپلین کروں گا. ایکلوژن ایکچولی ہوتا ہے کہ بیک آپ کرتے ہیں اپنی گیم کو آپٹیمائز کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کی گیم کی جو اسپیس ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ ایسٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو ان کو آپٹیمائزیشن کے لیے تاکہ گیم کی سپیڈ وغیرہ کو بڑھایا جا سکے تو اس کے لیے ہم یہ اوکلوژن
टैब यूज़ करते हैं। तो अभी हम اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے. سلنڈر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم. تو اب یہ ہے جی کہ ہم نے آلموسٹ یونٹی کی انٹرفیس کو سمجھ لیا، اور یہاں پہ لاسٹ ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ مین فولڈر ہوتا ہے آپ کا ایسٹس. اچھا، اب ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اگر آپ چاہیں فار ایگزامپل ڈاکومنٹس میں جہاں پہ ہمارا یونٹی انسٹال ہے، تو یہ فولڈر ہے ہمارا جو کہ ہم نے نیا پروجیکٹ بنایا ہے فاروٹ، اور اس کے اندر یہ فولڈرز ہیں، اور اس کے اندر ایسٹس پہ کلک کرتے ہیں آپ تو یہ سیم فولڈر ہے جو کہ فولڈر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ وہاں پہ کوئی چیز کریٹ کریں، فار ایگزامپل آڈیو ایڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز، یا یہاں پہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اسی جگہ پہ یہ آئے گی، یہ فولڈر ہے. اوکے، تو اب یہاں پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی گیم بناتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کو یہاں پہ فولڈرز، سب فولڈرز میں یعنی کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے، اپنی آسانی کے لیے. تو ہم اسی طرح سے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. کریٹ فولڈر ایک کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کو کچھ نام دے سکتے ہیں ہم. مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے ٹیکسچرز جو ہیں وہ اس فولڈر میں رہیں گے، تو ہم آرگنائز کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. کریٹ فولڈر ہم کہتے ہیں ہمارے سینز جو ہیں یا لیولز اس فولڈر میں رہیں گے، سینز. ہم کہتے ہیں جی کہ اسکرپٹس جو ہیں وہ ہم جو پروگرامنگ وغیرہ کریں گے وہ اس فولڈر میں رہیں گی. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں جی آڈیوز اگر ہم نے یوز کرنی ہے اپنی گیم میں تو وہ اس فولڈر میں رہیں گی. اور اس کے علاوہ ہم پری فیبز اگر یوز کرنی ہے، پری فیبز جو ہوتی ہیں وہ یونٹی کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے ریڈی ایسٹس کو، جنہیں ہم ڈریگ ڈراپ کر کے گیم کے اندر یوز کر سکتے ہیں، بنے بنائے آبجیکٹس، تو ان کو پری فیبز کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے کیٹیگرائز کر دی اپنے فولڈرز کو، اور کیٹیگرائز کرنے کے بعد ہم ان فولڈرز میں سب جو یعنی آبجیکٹس ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا سینز ہیں تو سینز میں سینز، اور سکرپٹس میں سکرپٹس، اور اس طرح سے ہم آگے پروگریس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو کر لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے، تو اس پروجیکٹ کو ہم سیو کرتے ہیں سین کو. تو سین کو سیو کرنے کے لیے ہم کنٹرول ایس پریس کریں گے، اور اب ہم سینز، اب یہ جو فولڈر ہم نے بنائے تھے یہ والے ادھر آ چکے ہیں، اور سینز پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو نام دے دیتے ہیں. تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں سین 1 کا، اور دیٹس اٹ، سیو کرتے ہیں اسے. تو اب ہمارے پاس سین 1 جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم سین 1 پہ ہیں، موجود ہیں، اور اب ہم اس سین 1 پہ اپنا کام کریں گے. اس ویڈیو کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں. اس میں ہم نے یونٹی کی انٹرفیس کو ایکسپلور کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسکرپٹس لکھنا شروع کریں گے، پروگرامنگ کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے. اس کے بعد پھر پروگرامنگ ختم کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یعنی کہ یونٹی کے ساتھ کس طرح سے کام کرتی ہے، تو پھر ہم پریکٹیکلی گیم بنانا شروع کر دیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.